بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزادی کا لفظ ذہن میں آتے ہی درد کی ٹیسیں بھی اٹھتی ہیں۔ آزادی اپنے ساتھ ہجرت کے زخم بھی لاتی ہے۔ آزادی بغیر تکالیف کے ممکن ہی نہیں، اور نہ ہی اپنے اصل مفہوم میں آزاد ہونا ہے۔ پاکستانی قوم اپنے یوم آزادی کو اس شان و شوکت سے مناتی ہے کہ پوری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہوتی ہے۔ پاکستانیوں کو اپنے اس دن کو منانا بھی اسی شان و شوکت سے چاہیے کہ غلامی سے آزادی کا سفر بڑا ہی خوفناک اور اندوہناک بھی تھا۔ خالی لوٹتے لٹاتے، کٹتے کٹاتے اور اپنوں کی لاشوں کو بغیر کفن دفن آہوں میں دفناتے خونی لکیر کو عبور کرنے کا نام آزادی تھا۔ غلامی سے آزادی تک کا سفر آخر مغل بادشاہ سے لے کر جنگ آزادی، تحریک خلافت اور دیگر تحریک سے ہوتا ہوا تقسیم بر صغیر پر آ کر رک سا گیا۔ اس جگہ پر مسلمانوں کی قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ مسلمانوں نے بر صغیر پر صدیوں حکومت کی تھی، اور انگریز کے بعد وہ محکوم بن کر بھی اپنا ماضی نہیں بھول سکتے تھے۔ اس وقت ہندوؤں نے انگریزوں کا ساتھ دے کر اپنا آپ مضبوط کیا، اور پھر جب ایسٹ انڈیا کمپنی و انگریز نے بر صغیر چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو ہندوؤں نے سر توڑ کوشش شروع کی کہ وہ پورے بر صغیر پر قابض ہو جائیں۔ یوم آزادی کے روز ہمیں اس وقت کی مسلم قیادت کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انہوں نے دنیا جہاں کی دشمنی مول لی، خزانوں کو ٹھوکر ماری، قیادتوں کے خواب چھوڑے، اور پھر وہ کر دکھایا جو کہ ناممکن حد تک مشکل تھا۔ قیام پاکستان کا خواب جس قدر طویل تھا اسی قدر خطرناک بھی تھا۔ جب فیصلے کی امید دونوں طرف بند گئی تو خوف و ہراس بھی پھیل گیا۔ وہ لوگ جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ہمسائے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے اور غمی خوشی میں شریک ہوتے تھے، دشمن بن گئے۔ یہ ظاہر کرتا تھا کہ مسلم قیادت نے بروقت اور صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و تشدد شروع ہوا، حالات بے قابو ہوئے تو ہجرت کے فیصلے شروع ہوئے۔ ہندو بلوائیوں نے انسانیت کے نام پر کلنک کا ٹیکا لگا دیا، مسلم قافلوں پر حملے کرتے، جوان بیٹیوں کو چھوڑ کر سب کو شہید کر دیتے۔ وہ جو بچپن میں ایک دوسرے کے گھروں میں کھیلتے تھے، وہی آج راکھی باندھنے والی مسلم بہن کو ہوس کا نشانہ بنا کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے نظر آ رہے تھے۔ قیام پاکستان جہاں شہداء کی مرہون منت ہے، وہیں پر پاک باز مسلم خواتین کی عزت و آبرو کا بھی مکروز ہے۔ آج ہم سب پاکستان میں موجود ہیں، کسی بھی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی کوئی بوجھ۔ معاشرے پر نظر دوڑائیں تو معلوم پڑتا ہے کہ تقسیم بر صغیر کے وقت دی جانے والی لاکھوں قربانیاں رائے گاں گئی ہیں۔ اس وقت ہندو مسلم جھگڑے تھے، ہندو ہوس زدہ درندے بلوائیوں کی شکل میں قافلوں کے قافلے تحت کر دیتے تھے۔ آج علاقوں میں، گلیوں اور چوراہوں میں مسلم ہوس کے مارے لوگ پاکستانی بچیوں اور عورتوں کی عزتوں کے در پہ ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والا ملک صنف نازک کی حفاظت کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے۔ قوانین تو موجود ہیں، پر عمل درآمد کون کروائے؟ آج یوم آزادی در حقیقت یوم قربانی کے موقع پر معاذ اللہ شراب نوشی، ناچ گانے کی محافل کا انعقاد، مردوں عورتوں کا اختلاط، بے پردگی و فحاشی، آتش بازی، ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے۔ موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کے سلنسر نکال کر گلیوں سڑکوں پہ گھومنا اور لوگوں کا سکون برباد کرنا، اس کے علاوہ ون ویلنگ کا تماشا کرتے ہوئے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا، الغرض طرح طرح کے خلاف شرع امور کا ارتکاب کر کے خوشی منائی جاتی ہے۔ مزید برآں ان میں کئی امور خلاف شرع ہونے کے ساتھ ساتھ قانونی جرم بھی ہوتے ہیں جو ان کی حرمت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے کہ پاکستان کا یوم آزادی حقیقت میں 14 اگست ہے یا 15 اگست، یا پاکستان اور انڈیا کے یوم آزادی میں ایک دن کا فرق کیسے آیا، تو معروف افسانہ نگار اور ڈرامہ نگار اشفاق احمد نے ایک ٹی وی پروگرام میں دو آدمیوں کی کہانی سنائی تھی، ایک پاکستان اور دوسرا بھارتی۔ بھارتی پاکستان سے پوچھتا ہے کہ بھائی، تم ہم سے ایک دن پہلے آزاد ہوئے تھے، تو بتاؤ کہ آزادی کیا ہوتی ہے، اس کی کیا نعمتیں ہوتی ہیں؟ ہمیں تو ابھی تک یہ سمجھ چکھنے کا موقع ملا ہی نہیں۔ اس پر پاکستانی تفصیل سے بتاتا ہے کہ آزادی ملنے سے قوموں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ پاکستان میں عام تاثر بھی یہی ہے کہ ہمارا ملک بھارت سے ایک دن پہلے دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا، لیکن اگر تاریخی دستاویزات پر نظر دوڑائی جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ بھارت اور پاکستان 15 اگست 1947 کو ایک ہی دن برطانوی حکومت سے آزاد ہوئے تھے، لیکن اگر انڈیا اور پاکستان دونوں ایک ساتھ وجود میں آئے
تو پاکستان اپنی سالگرہ 14 اگست کو اور انڈیا اپنی سالگرہ 15 اگست کو کیوں مناتا ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جس دن پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا وہ نہ صرف جمعۃ المبارک کا بابرکت دن تھا بلکہ رمضان کی 27ویں تاریخ بھی تھی۔ لیکن اگر 1947 کے ہجری نقشے پر نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 14 اگست کو جمعہ نہیں بلکہ جمعرات تھی اور اس دن روزہ بھی 26واں تھا۔ تو پھر حقیقت کیا ہے؟ ملک کے بانی قائد اعظم نے جب 15 اگست کو ریڈیو پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہیں آزادی کی مبارکباد دی تو ان کے الفاظ تھے، آزاد اور خود مختار پاکستانی ریاست کا جنم دن 15 اگست ہے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان کے مقدس ماہ کا آخری جمعہ۔ یہ ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اگر اس دور کے ڈاک ٹکٹ دیکھیں تو ان پر آزادی کی تاریخ 15 اگست درج دکھائی دیتی ہے۔ اس کے علاوہ انگریزوں کی طرف سے 18 جولائی 1947 کو بر صغیر کی آزادی کے قانون انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کی پہلی شق کہتی ہے۔ اس کے علاوہ انگریزوں کی طرف سے 18 جولائی 1947 کو بر صغیر کی آزادی کے قانون 1947 کی پہلی شق کہتی ہے، اگست کی 15 تاریخ سال 1947 سے 2 آزاد ملک وجود میں آ جائیں گے، انڈیا اور پاکستان۔ یہ تو واضح ہو گیا کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایک ساتھ ایک ہی لمحے وجود میں آئے تھے، یعنی 15 اگست کو رات 12 بجے۔ لیکن سوال ہے کہ پاکستان اپنی سالگرہ ایک دن پہلے کیوں مناتا ہے؟ پاکستان بننے کے 10 ماہ تک 15 اگست ہی کو یوم آزادی تصور کیا جاتا رہا، لیکن پھر 29 جولائی کو وزیر اعظم لیاقت علی خان کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بھارت سے منفرد ہونے کی خاطر پاکستان اپنا یوم آزادی 15 نہیں بلکہ 14 اگست کو منایا کرے گا۔ بعد میں قائد اعظم نے بھی اس کی منظوری دے دی۔ تو ناظرین گرامی، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا یوم آزادی 14 اگست کو منایا جاتا ہے۔ تو آئیے اس بار جشن آزادی کے موقع پر اپنے آپ سے عہد کریں کہ اپنی بساط کے مطابق پاکستان کو اسلامی تعلیمات کے زیر اثر بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ نالج پیڈیا کی طرف سے تمام ناظرین گرامی کو آزادی مبارک۔